امام المشارق والمغارب سیدنا و سید الثقلین علی بن ابی طالب. اور وہ علم علی کا نہیں، وہ مصطفیٰ کا علم، اور وہ علم خدا کا علم. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار بھولتے کس لیے ہیں؟ تاکہ کچھ سکھا دیں. اب یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اول آخر ظاہر باطن ہے. اللہ بھی اول، حضور بھی اول. اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر. اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر. اللہ بھی عالم غیب، حضور بھی عالم غیب. اور اللہ بھی مدد کرتا، حضور بھی مدد کرتے. اللہ بھی دیتا، حضور بھی دیتے. حضور دیتے کیا؟ قرآن پڑھ بابا، قرآن پڑھ. تو نے قرآن نہیں پڑھا اسی لیے پوچھتا ہے نا تو. قرآن پڑھ. ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دیں وہ لے لو، رسول جو دیں. دیکھیے دو باتیں بہت غور سے سنیں. نیکیوں کے بارے میں کہا رسول جو دیں وہ لے لو. گناہوں کے بارے میں کہا رسول جس سے رک جائیں رک جاؤ. نیکیوں کے تعلق سے فرمایا رسول جو دیں وہ لے لو. اب اس کا معنی کرتے کیا کرتے؟ رسول جن نیکیوں کا حکم دے ان نیکیوں پر عمل کرو. یہاں کہاں ہے وہ؟ رسول جو دیں وہ لے لو. کیا مطلب؟ اے نماز پڑھا کرنے والے، اپنی نمازوں پر فخر کرنے والے، وہ نمازیں تو نے سمجھی، تو نے سمجھا کہ تو نے پڑھی، وہ رسول کی دین تھی. کیسا حضرت؟ اب میں کیا بولوں حضرت، کیا بولوں؟ ارے تیری نماز مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ اللہ کی پیدا کردہ ہے یا کہ نہیں پیدا کردہ؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے. کل شیء من نوری. تو جو حضور کے نور سے بنا وہ حضور کی دین نہیں تو کیا؟ تو تم سمجھ رہے ہو کہ نماز تمہاری محنت اور تمہاری کوشش کا نتیجہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز میرے نبی کی دین، تیرا روزہ میرے نبی کی دین، تیرا تقوی میرے نبی کی دین، تیرا اسلام میرے نبی کی دین، تیرا ایمان میرے نبی کی دین، تیرا احسان میرے نبی کی دین، تیرا تقوی میرے نبی کی دین، تیری توحید میرے نبی کا دین. اسی لیے ہم اپنی نماز کو نہیں دیکھتے کہ نماز ہم کو نبی نے دی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نماز نبی پڑھوا لیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ روزہ ہم رکھتے. ہم کہتے ہیں کہ مدینے والا ہم سے روزہ رکھوا لیتا ہے تو ہم روزہ رکھتے. اسی لیے ہم نمازوں پر اکڑتے نہیں، نسبت مصطفیٰ پر اکڑتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اپنا کوئی کچھ نہیں سمجھتے. یہ تو رسول کی بھیک ہے، یہ تو رسول کی دین ہے، یہ تو رسول کی دین ہے. اور تحقیق کرتا جاؤں گا تو دو دن گزر جائیں گے. نماز نبی کی دین ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. اسی لیے عاشق نے کہا کہ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. ارے طاعتیں آئیں، نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. فصاحت جنگ بہادر جلیل فرماتے ہیں کہ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعتیں آئیں، نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. نماز پڑھو، نماز فرض ہے. اول ما یحاسب بها العبد الصلاۃ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. نماز کے ہم منکر نہیں، اور جو نماز کی فرضیت کا منکر وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج. یہ ہمارا ایمان. نماز کی فرضیت ہمارے ایمان کا ایک جزو ہے، لیکن ہم نمازوں کو دیکھتے نہیں. ہمیں تو نمازیں جس نور سے بنی ہے نا وہ نور نظر آتا ہے نماز میں. اس لیے ہم نماز پر اکڑتے نہیں، اس نور کی نسبت پر اکڑتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل کیسے عمل، عمل کیسے عمل، اور کس کے عمل، اور ان کی قیمت کیا. عمل کیسے عمل اور کس کے عمل اور ان کی قیمت کیا. مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ. حضرت سید شیخ احمد کامل حیدرآبادی شتاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل
کیسے عمل؟ کس کے عمل؟ عمل کیسے عمل؟ کس کے عمل؟ اور ان کی قیمت کیا؟ مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ، کرم ہو جائے تو کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے جرأت عرض تمنا یا رسول اللہ۔ عمل کیسے عمل؟ کس کے عمل؟ اور ان کی قیمت کیا؟ مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں مجھ بے عمل کو، لوگوں سے کہتے ہیں مجھ بے عمل کو، کامل حیدرآبادی کا شعر ہے، یہ میرا حال ہے، مجھ بے عمل کو اہل عمل میں نہ ڈھونڈیے، مجھ بے عمل کو اہل عمل میں نہ ڈھونڈیے، رہتا ہوں ان کے دامن فضل و کرم کے ساتھ۔ بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ، ہم خاک سار ہیں تیرے نقش قدم کے ساتھ، آنسو سنبھل کے پہنچیے بیمار عشق ہوں، دل بھی لگا ہوا ہے میری چشم نم کے ساتھ، کامل بروز حشر میرے سجدہائے شوق محشور ہوں گے یار کے نقش قدم کے ساتھ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ بات بہت چلی، بات بہت چلی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت کی بات کر رہا تھا۔ بیچ میں جو باتیں آ گئیں تقریباً ہر بات کو ٹچ کیا میں نے۔ جزاک اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کے کہا آئے، حضور نے فرمایا یا جبرائیل تو کم عمرک کم سنک، تمہاری عمر کیا ہے؟ کیونکہ مجھے سمجھانا ہے، کچھ مجھے پیغام عامری پیش کرنا ہے۔ جس نے نوکری دی ہے نا، نوکری کرنا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایک نوکری لگا دی ہے کہ میری بات پہنچا دو، میرا پیغام پہنچا دو، غوث و خواجہ کا پیغام، وہ امام ابو حنیفہ کا پیغام، حافظ جلال الدین سیوطی کا پیغام، وہ فاضل بریلوی کا پیغام، وہ مہاجر مکی کا پیغام، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پیغام، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا پیغام، وہ شاہ عبدالحق محقق علی الاطلاق دہلوی وہ مجدد الفسانی کا پیغام، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا پیغام، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، علماء کرام موجود ہیں، علماء موجود، صوفیہ موجود، خلفاء موجود، اہل طریق حضرات موجود، سلام اللہ شاہ صاحب موجود، ذرا بھی غلطی کروں گا نا یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں میں کچھ بھی بول دوں معاذ اللہ اور یہ چپ بیٹھے رہیں؟ یہ ہمارے پیر کی تربیت نہیں۔ غلطی کوئی بھی کرے غلطی ہے، میں کروں گا تو خاموش بیٹھیں گے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے؟ پورا قرآن پڑھیں، کئی پیغمبروں کے بارے میں کہا کہ پیغمبر آیا، آنے والا آیا، امت نے کہا، اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیا کہا امت نے۔ میں جب تک نہیں سناؤں گا آپ مت سوچیں، آپ کے ذہن کو تھکائے نہیں۔ تو امت نے کیا کہا میں کہتا ہوں، پیغمبر آیا، امت نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ کئی پیغمبروں سے ان کی قوم نے یہی کہا، ان ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت کا کلام گواہ۔ دیگر پیغمبروں سے ان کی قوموں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بتا دو کہ مصطفیٰ سے بھی ان کی قوم نے کہا؟
کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو؟ نہیں کہا. کیوں؟ ان کی بشریت ان کی نورانیت کو دکھا نہیں رہی تھی. دیگر پیغمبروں کی نورانیت بھی اتنی لطیف نہیں جتنی لطیف میرے نبی کی نورانیت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی بشریت بھی اتنی لطیف نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کی بشریت. اتنی شفاف بشریت، ایسی لطیف اور الطف بشریت. ہماری روح اتنی لطیف نہیں، اتنی سافٹ نہیں. اب میں کیا کروں، سافٹ بولنا پڑتا ہے. اتنی مائنیوٹ نہیں. جتنی مصطفیٰ کا جسد اطہر. ہماری روح اتنی لطیف نہیں. دیکھو جسم لطیف ہے، جسم کثیف ہے، اس سے زیادہ جسم کثیف ہے، جسم مثالی لطیف ہے. اس سے زیادہ لطیف روح ہے. ہماری روح ہے، ہمارا جسم ہماری روح سے زیادہ، ہماری روح زیادہ لطیف، اس سے کم لطیف ہمارا جسم مثالی. اس سے کم لطیف یا کثیف کیا ہے؟ ہمارا جسد عنصری. ہماری روح اتنی لطیف نہیں. ہماری روح اتنی لطیف نہیں جتنا مصطفیٰ کا جسد اطہر. اللہ رے خوشبوئے جسد پاک مصطفیٰ. گزریں جدھر سے راہ گزر بولنے لگے. ہم اپنے نبی کے جسم کو اپنی روح کی طرح نہیں مانتے. جیسا ان کا جسم ہے ویسی ہماری روح نہیں. تو ہماری روح سے بڑھ کر جو لطیف ہو، ہماری روح لطیف ہونے کی وجہ سے مرتی نہیں، تو ان کا جسم روح سے زیادہ لطیف ہو، وہ کیسے مرے گا؟ اچھا حضرت تمہیں بول لیتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بنگلور کے لہجے میں، دکنی اردو میں. اچھا حضرت تمہیں بول لیتے ہیں کہ یہ بول کو ہی کی پہلے بہت بول کو ہی بھئی بول کریں. کیا بول کریں؟ ملا جامی رحمت اللہ علیہ. آفتاب علم و ادب، لوائح پڑھیے جامی کی. عقائد پڑھیے جامی کی. اہل سنت و جماعت کے عقائد کو فارسی میں لکھ دیا شعر بنا کے. لوہے کے چنے اسے گھنگنیاں بنا دیا. اب جامی فرماتے ہیں تو جانے پاکی سر بسر نیاب و خاک اے نازنی. تو جانے پاکی سر بسر نیاب و خاک اے نازنی. واللہ ز جاں ہم پاک تر روحی فداک اے نازنی. واللہ ز جاں ہم پاک تر روحی فداک اے نازنی. تو جانے پاکی سر بسر نیاب و خاک اے نازنی. تو جانے پاکی سر بسر نیاب و خاک اے نازنی. واللہ ز جاں ہم پاک تر روحی فداک اے نازنی. روحی فدا کہنا. مولا جامی فرماتے ہیں اے نازنی، اے میرے محبوب. کون؟ اے سبز گنبد کے مکین، اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ تو ادھر بھی. اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ تو ادھر بھی. بیٹھے ہوئے ہم بھی ہیں تیری راہ گزر میں. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. تو عرض کر رہا تھا مکین گنبد خضرا کے تعلق سے فرماتے ہیں تو جان پاکی سر بسر. اے مصطفیٰ آپ تو جان ہیں، روح ہیں. آپ تو روح ہیں. آپ کا جسم روح، ہماری روحوں سے زیادہ لطیف الطف.
اسی لیے پلک جھپکنے کے اندر جسم کے ساتھ قاب قوسین میں پہنچے بھی آ بھی گئے. آنکھ جھپکی عرصہ کون و مکان طے کر گیا. خواجہ میر درد علیہ الرحمہ، یہ میرا پیارا صوفی کہنے گیا تصوف، لوگوں نے اس کی تصوف کو شاعری سمجھ لیا. شاعروں میں بہت بڑا درجہ اردو کے شاعروں میں خواجہ میر درد کا، لیکن یہ ہیں صوفی، یہ ہیں عالم دین، یہ ہیں نقشبندی سلسلے کے چشم و چراغ، خواجہ شیخ ناصر اندلیب کے بیٹے، پیر اور پیرزادہ. خواجہ میر درد چمک رہے ہیں دہلی میں، ان کے نام سے بنا دیا خواجہ میر درد مارگ. خواجہ میر درد فرماتے ہیں آنکھ جھپکی عرصہ کون و مکان طے کر گیا، شہپر جبریل بالے طائر دل پر نثار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم. تو جانے پاکی سر بسر نے آب و خاک نازنی، واللہ سے جاں ہم پاک تر روحی فدا کے نازنی. واللہ سے جاں ہم پاک تر، فرماتے ہیں کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ پاک ہیں، میری جان آپ پر قربان ہے. آپ کا جسد اطہر میری جان سے بھی زیادہ لطیف ہے. تو جس کا جسد اطہر روح سے زیادہ لطیف ہو، روح تو آئینے سے زیادہ لطیف ہوتی ہے، شفاف ہوتی ہے. تو جس کا لباس آئینے کے طرح ہو، اس کا بدن چھپے گا کیا لباس میں؟ آئینے کا سا آئینہ، لباس آئینے کا کام دے، ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور اندر کا باہر دکھانے لگ جائے. تو بندگان خدا، حضور کا بشری لباس اتنا لطیف تھا، ان کی نورانیت کو چھپا نہیں رہتا. دیکھنے والوں نے دیکھا، پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. لوگوں نے، انسانیت نے خوب غور سے دیکھا، تاریخ نے قریب سے دیکھا. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹہر کے دیکھتے ہیں. اب عظمت میں ایک تارا روشن ہوتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ عرش کے نیچے 70,000 سال میں ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے. پھر اسے طلوع ہونے کے لیے 70,000 سال لگ جاتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے. تو وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے، عرش کے نیچے چوتھے حجاب عظمت کے اندر، اس ستارے کو یا رسول اللہ میں نے 72,000 بار دیکھا. یہ واقعہ میں نے بارہا سنا دیا آپ کو، آج بھی سنا رہا ہوں، بارہا سنا چکا، ریکارڈز میرے ان میں ہوگا یہ واقعہ. تو حضور نے فرمایا اتدری من الکوکب، کیا جانتے ہو تم وہ ستارہ کون؟ تو معلوم یہ ہوا ستارے کو دیکھنے والے کو معلوم نہیں کہ وہ ستارہ ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے ستارے کی صورت میں، ہے نبی، ہے کچھ اور بن کر ظاہر ہوا ہے، اسی لیے دھوکہ کھایا. اسی طرح حضور ہیں نور، بشر بن کر ظاہر ہوئے، لوگ دھوکہ کھا گئے. خیر بندگان خدا، اللہ ہاں وہ صحیح کر رہے ہیں. ہم بھیگیں لیکن وہ نہ بھیگے، ہم بھیگیں وہ نہ بھیگے. کیوں؟ کسی کی تصویر اس کے سینے میں ہے.
اسی طرح مصیبتوں کی بارش میں دنیا بھیگتی ہے، نبی کا دیوانہ نہیں بھیگتا، کیوں؟ نبی کی تصویر اس کے سینے میں ہے۔ اس کا مالک جو ہے اس نے اسے اپنی دستی کے سائے میں کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ہمارا مالک جو ہے، کون ہے ہمارا مالک؟ اللہ مالک سب بولتے جی، انہوں بھی بولتے ہمیں بھی بولتے، اللہ مالک سب بولتے، انہوں بھی بولتے ہمیں بھی بولتے۔ ارے وہ بات بولو جو صرف ہم بولتے اور دوسرے نہیں بولتے۔ ہائے ہائے تو ہمارا مالک کون ہے؟ وہ بھی اپنے بے سایہ جسم کا سایہ کر دیتا ہے ہم پر۔ بے سایہ و صاحبان عالم، امی و دقیق دان عالم۔ بے سایہ، اس کے جسم کا سایہ نہیں، لیکن اس کے جسم کا سایہ ساری کائنات پر ہے۔ بے سایہ و صاحبان عالم، مرزا عبدالقادر بیدل یہ دہلی کے رہنے والے فرماتے ہیں بے سایہ و صاحبان عالم، امی و دقیق دان عالم۔ کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں، لیکن تمام عالم کے راز جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ انہی کے راز ہیں، عالم کے راز حقیقت میں انہی کے راز ہیں۔ تو خیر بندگان خدا، جبرائیل کی عمر کیا ہے؟ 70,000 پلس 70 پر 2000 سال، انٹو 70 پر 2000 انٹو 72 انٹو 70,000۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ دیکھیے، وراثت اللہ شاہ کو کسی نے انگوٹھی پیش کی سونے کی، ہاں دے دیں اپنی بھابھی کو، یہ انگوٹھی ہے سونے کی۔ وہ سونے کی نہیں تھی، اندر لوہا، اوپر پلیٹنگز۔ اشراف سے کر دوستی، کمزات سے نبھتی نہیں۔ سونے کی بو کچھ اور ہے، پیتل کی بو چھپتی نہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ پیتل کھل گیا، حضرات اوپر سونا، تو اصلیت کھل جاتی ہے نا۔ وقت گزرتا ہے، اصلیت کھلتی جا رہی ہے۔ معراج میں پہنچے، کھل گئی اصلیت۔ پھر بھی اسے عقیدے کی چیز بنانے کے لیے رات میں رکھا، آنکھوں سے، تاکہ لوگ نہ دیکھیں، ماننے والے ہی مانیں، نہ ماننے والے نہ مانیں۔ تو گزرتے گزرتے نورانیت غالب آتی رہی، بشریت مغلوب ہوتی رہی۔ اسی لیے کہا رسول 63 سال میں منہ چھپا لینا، 63 سال میں منہ چھپا لینا۔ دن گزرتے جائیں گے، تمہارا چہرہ نبوت چھپے گا نہیں، حقیقت چھپے گی نہیں۔ چھپ جاؤ، ماننے والے ہی مانے، کوئی کہے علم غیب نہیں، ماننے والا ہی مانے۔ کوئی کہے ہمارے جیسا بشر، کہنے والا کہے کہ نہیں۔ حضور کو دیکھ کے ان کی قوم نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری طرح بشر ہو۔ آج میں سوال چھوڑ کے اٹھتا ہوں، دیگر پیغمبروں کو کہا تم ہماری طرح بشر ہو۔ حضور کے لیے کسی کافر نے بھی نہیں کہا تم ہماری طرح بشر ہو۔ کیوں؟ ان کی بشریت ان کی نورانیت کو چھپانے والی، ان کی بشریت ان کی نورانیت کو دکھانے والی۔ اسی لیے خدا نے کہا پردے اڑ گئے ہیں مصطفیٰ، تمہارے نور سے بننے والے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا۔
تم کو کیا نہیں کہیں گے؟ تمہارے نور سے پیدا ہونے والے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، اب تم بے نقاب ہو کے آ گئے ہو، تم کو کیا نہیں کہیں گے؟ پردہ خود گراؤ، قل انما انا بشر مثلکم۔ پردے گراؤ، کسی پیغمبر کو پورا قرآن پڑھو، کسی پیغمبر کو، حضرت آدم کو، حضرت شیس کو، حضرت ادریس کو، حضرت زکریا کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو، کسی مرسل کو اللہ نے نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی سے کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، کچھ اور گمان عالم ہے۔ وآخر